الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان کے سلسلہ میں بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم اور ان کے جانثار بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس کے آس پاس مکہ المکرمہ کی آبادی کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی۔ شروع میں جب میں نے آپ حضرات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان شروع کیا تو اس وقت میں نے قرآن کے حوالے سے ایک آیت کے جملہ میں یہ جملہ بھی پڑھا تھا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا اور رہنما بناؤں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا قال ومن ذریتی، یا اللہ کیا میری اولاد میں سے بھی کوئی امام اور پیشوا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ہاں، قال لا ینال عہد الظالمین، لیکن جو آپ کی اولاد میں ظالم ہوگا، جابر ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا، اس کو یہ منصب اور خلافت عطا نہیں کروں گا۔ آج کی آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے ایک اور بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور نام بھی اس بیٹے کا بتایا، بلکہ قرآن کی دوسری آیت میں پوتے کا نام بھی ساتھ لیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اے ابراہیم ہم تجھے ایک اور بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام نامی کیا ہوگا؟ اسحاق ہوگا۔ اور قرآن کی ایک دوسری آیت کے اندر وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، آگے ان کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی برکتیں دی اور آگے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بھی برکتیں دی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ بھی گزرے ہیں اور ظالم لوگ بھی گزرے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی برکات عطا فرمائی، بڑی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائی، حتیٰ کہ اکثر انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے آئے، اور ایک طرف سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت چلی، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو پتہ ہے
کہ مسلمان آدمی نماز کے اندر جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے درود ابراہیمی، اور یہ درود سب سے افضل درود پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ پر ہم سلام یوں بھیجتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات جب نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو ہر مسلمان آدمی، نماز پڑھنے والا آدمی اللہ کے نبی پہ سلام کس طرح بھیجتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یا رسول اللہ، سلام پڑھنے اور بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، ذرا آپ ہمیں آپ پر درود اور صلوات بھیجنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آپ پر ہم درود کس طرح پڑھا کریں، صلوات کس طرح بھیجا کریں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، اس کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس درود ابراہیمی کے اندر، نہ کسی دیوبندی کا، نہ کسی بریلوی کا، نہ کسی اہل حدیث کا۔ سب سے افضل درود شریف جو ہے، جس کا سب سے زیادہ ثواب پڑھنے کا ہے، وہ یہ درود ابراہیمی ہے، نماز والا درود، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا یوں میرے اوپر درود پڑھا کرو اور صلات بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان دونوں کے اندر ہر مسلمان آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات نازل فرما، صلات بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پہ، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد پہ۔ اسی طرح آگے بندہ عرض کرتا ہے اللہم بارک، کہ اے اللہ برکتیں نازل فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل اولاد پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی ابراہیم کی آل اولاد پہ جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی۔ انک حمید مجید، بے شک تو ہی ساری صفتوں والا ہے اور تو ہی بہت بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہ ہمیں بھائی نماز کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی لطف آتا ہے اس آدمی کو نماز پڑھنے کا، جس کو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی یاد ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میں یہاں اللہ سے کیا عرض کر رہا ہوں، یا میرا اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر ہمیں ترجمہ اکثریت کو نہیں آتا، طوطے کی طرح نماز تو ہم نے رٹی ہوئی ہے، اس کے الفاظ تو ہماری زبان پہ ہیں، آدھے غلط آدھے صحیح وہ بھی، لیکن ترجمہ تقریباً ہمیں اکثریت کو نہیں آتا۔ بڑی مزے کی باتیں انسان اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، نماز میں انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بہت ساری برکتیں نازل فرمائی، بہت ساری رحمتیں نازل فرمائی، حتیٰ کہ اکثر انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے آئے۔ 4 نبیوں کا سلسلہ تو مجھے بھی یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود نبی، آگے ان کے بیٹے سیدنا اسحاق نبی، آگے ان کے بیٹے سیدنا یعقوب نبی، اور آگے ان کے پھر بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی۔ اتنی برکات۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے فرشتے ان کی خدمت کے اندر بھیجے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں 3 فرشتے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام،
سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ سورہ ہود کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کہ البتہ تاکید پکی بات ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے گئے، بشارت سنانے گئے، اور جا کر کے ان کی خدمت کے اندر عرض کیا قالوا سلاما، کہ اے ابراہیم ہماری طرف سے تم پر سلام ہو۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا، لیکن اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ انسانی شکل میں گئے نا، انسانی شکل میں بیٹے اسحاق کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے سلام کا جواب دیا قال سلام، کہ اے آنے والوں معزز مہمانوں تمہارے اوپر بھی میری طرف سے سلام ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ سلام کا جواب دینے کے بعد اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے اکرام کرنے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے فوراً ہی کچھ لینے کے لیے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ سلام کا جواب، اور مسلمانوں کا اسلام کا طریقہ بھی بھائی یہی ہے، کوئی باہر سے مہمان آئے وہ آ کر کے سب سے پہلے کیا کہے السلام علیکم، اور میزبان جو ہے وہ اس کا جواب دے وعلیکم السلام۔ اسی طرح دو مسلمان جب آپس میں ملیں ان کو چاہیے کہ مسلمانوں کے اسلام کے طریقہ کے مطابق سب سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں۔ ایک کہے السلام علیکم، دوسرا کہے وعلیکم السلام۔ پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں اور جواب دینے والے کو کم نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام والی اخلاقی خوبیاں ہمارے اندر بھی اللہ پیدا فرما دے۔ ذہ نصیب باتیں یہ چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے یہ نہیں پوچھا بھائی آپ ٹھنڈا پئیں گے، گرم پئیں گے، کیا کریں گے، کیا کریں گے۔ وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے نا، ایک مہمان آدمی کسی کے ہاں گیا نا، تو اس نے اسی طرح پوچھا بھی ٹھنڈا پئیں گے، گرم پئیں گے، اس نے کہا ہاں بھائی ٹھنڈا بھی پی لیں گے، گرم بھی پی لیں گے، کچھ کھانا بھی کھا لیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات نہیں پوچھی، سنا بھائی کہ کھاسیں پیسیں، یہ طریقہ بھی نہیں ہے، یہ بات نہیں پوچھی ابراہیم علیہ السلام نے بھائی کہ کھاسو پیسو، یہ بات ہی نہیں ہے۔ مہمان کوئی گھر میں آ گیا، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ مہمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم تو اس کو مصیبت سمجھتے ہیں نا، عذاب سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آ گیا ہے، خرچہ کروائے گا، کچھ کھا کے جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک دن ایک عورت آئی، آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرا خامد جو ہے نا اس نے تو مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ فرمایا کیا ہوا بی بی؟ کہنے لگی گلی میں سے جب بھی کوئی مہمان ملے، کوئی آدمی ملے، بس گھر اس کو لے آتا ہے، مجھے کہتا ہے یہ پکاؤ، یہ کھلاؤ، یہ کرو، یہ کرو، میں تو تنگ آ گئی ہوں یا رسول اللہ۔ بات مختصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی کی یہ بات سنی اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں کوئی حل کروں گا۔ ایک دو دن گزرے، کچھ دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خامد سے ملے اور کہنے لگے بھئی کل جو ہے نا میں تمہارے ہاں مہمان بنوں گا، کل میں تمہارے گھر آؤں گا، میں مہمان بنوں گا۔
چنانچہ آدمی اللہ کے نبی کا صحابی بڑا خوش ہوا، جناب واہ کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائیں گے، اس سے بڑی میری اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مائی صاحبہ بھی بڑی خوش ہوئی کہ میرے ہاں میرے پیارے آقا تشریف لائے ہیں آج۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی قسمت میں تھا، مائی صاحبہ نے قسمت میں جو تھا اس نے پکایا، اللہ کے نبی کی مہمانی کی۔ کچھ دیر گزری، اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے، مائی کو بلایا اور پوچھا کہ مائی صاحبہ یہ بتاؤ، جب میں تمہارے گھر سے نکل رہا تھا تو تو نے میرے پیچھے پیچھے بہت سارے حشرات، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ کہنے لگی جی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر مہمان آتا ہے نا، وہ کھا پی کر کے واپس جاتا ہے نا، تو وہ اسی طرح بہت سارے حشرات، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو اس گھر میں سے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو مہمان کو مصیبت نہ سمجھا کریں، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اپنی قسمت ساتھ لے کے آتا ہے، اپنا کھانا پینا ساتھ لے کے آتا ہے، اور بڑی برکتیں اس چیز سے ہمارے گھروں میں پھر نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک آتا ہے حدیث پاک میں کہ اگر کوئی کسی کے گھر گیا اور وہاں سے وہ بغیر کھائے پیے اسی طرح آ گیا نا، تو یوں سمجھو وہ قبرستان میں سے واپس آیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ چاہے ایک پانی کا گلاس ہی وہاں پہ پی لے، تاکہ اس کی بھی مہمانی کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کا سلام لے کر کے اندر گھر تشریف لے گئے، ان کا اکرام کرنے کے لیے، کھانا پینا لانے کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک موٹا تازہ فربا بچڑا، بکرا بھی نہیں، مرغی بھی نہیں، بچڑا، جی گائے کا بچڑا، گائے کا بچہ، موٹا تازہ صحیح پلا ہوا اور گھی کے اندر تلا ہوا، گھی کے اندر بھنا ہوا، لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، یہ تو کھائے پیئیں گے، نہیں، انسانی شکل میں آئے تھے فرشتے، انسانی شکل میں، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ابراہیم کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں، پتہ ہوتا تو کیوں لے کے آتے۔ بہت بڑے مہمان نواز تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور دنیا کے اندر مہمان نوازی کا جو طریقہ آج تک چلا آتا ہے یا رائج ہے نا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی سے رائج ہوا۔ بہت بڑے مہمان نواز، اللہ ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جس دن کوئی بھی دسترخوان پہ ساتھ نہ ہوتا نا، تو کھانا لگا کر کے گلیوں کا چکر لگاتے کہ کوئی مجھے وہاں مہمان مل جائے یا کوئی آدمی مل جائے کھانا کھانے والا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں۔ بہت بڑی صفت ہے بھائی، اخلاقی بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو کھانا کھاتے ہیں نا کہ کبھی کوئی آ نہ جائے، شالا کوئی اتو نہ آ جاؤں، جلدی کریے، ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے نا۔ لیکن اللہ کا پیغمبر ابراہیم کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک ساتھ کھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ چنانچہ ایک دن اسی طرح کوئی کھانے والا ساتھ نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کھانا لگا کر کے باہر تشریف لے گئے کہ کوئی مل جائے۔ چنانچہ ایک شخص وہاں پہ جو ہے نا گلی میں مل گیا، اس کو پکڑ کر کے ساتھ اپنے دسترخوان پہ لے کے آئے، دسترخوان پہ لائے اور اسے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ۔ کیا کر کے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، یعنی اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، اللہ کیا چیز ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کیا ہے، یا اللہ کا نام کیا ہے، اللہ کون ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ غصہ آیا کہ اس کو اللہ کا بھی پتہ نہیں، اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا کہ جاؤ، اچھا نہیں پتہ تو چلے جاؤ یہاں سے۔
غصہ کے اندر۔ وہ آدمی چلا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم یہ تو نے کیا کیا؟ اور ساری زندگی اس نے کبھی بھی میرا نام نہیں لیا کہ میں نے، لیکن آج تک اس کی روٹی کھانا بند نہیں کیا، یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ نے ڈانٹا ابراہیم علیہ السلام کو، چنانچہ فوراً اٹھے اور دوڑتے ہوئے گئے، چلے گئے گلیوں سے تلاش کر کے، پھر اس کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ابراہیم کھانا تو میں تیرے ساتھ ضرور کھاؤں گا، لیکن پہلے ایک بات بتاؤ کہ پہلے آپ نے مجھے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا اور اب دوبارہ پھر مجھے بلا کے آپ لے آئے، یہ کیا وجہ تھی؟ اس میں کیا بات تھی؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری اللہ رب العزت کی بات جو تھی اس مہمان کو سنائی۔ جب اس کو بات سنائی تو وہ وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ وہ اللہ اتنی کریم ذات ہے کہ میں اس کی نافرمانیاں کرتا رہا، کبھی اس کا نام تک نہیں لیا، کفر و شرک کے اندر میں مبتلا، تو وہ اللہ اتنا مہربان اور اتنی کریم ذات ہے جس نے آج تک میری نہ روٹی بند کی، نہ میرا پانی بند کیا، نہ میرا کھانا بند کیا۔ چنانچہ وہیں یہی بات اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گئی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا بچڑا، گائے کا بچہ، موٹا تازہ فربا، گھی کے اندر بھنا ہوا تلا ہوا، ان مہمانوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا کہ کھائیے اور شروع کیجئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھایا نہیں کرتے۔ فرشتے نوری مخلوق ہوتی ہے اللہ کی، نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ ان کو پینے کی ضرورت، نہ ان کو پیشاب کی ضرورت، نہ پاخانے کی ضرورت، نیک پاک مخلوق ہے، ہر وقت بس اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سبوح قدوس سبوح قدوس۔ اور یہی اعتراض کیا تھا نا جنہوں نے انسان کے اوپر اور شیطان نے کہ یا اللہ ایسی مخلوق پیدا کر، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، فرشتوں نے کہ یا اللہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض فرشتے دنیا کے اندر ایسے ہیں جب سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ اللہ کے سامنے یوں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور قیامت تک اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے رکوع کی حالت میں ہے آج تک، اور قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا اللہ تو ہی بہت بڑا پاک ہے، یا اللہ تو ہر نقائص سے، ہر عیب سے پاک ہے، یہی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کوئی تشہد کے اندر بیٹھا ہے، کوئی سجدہ کے اندر ہے، قیامت تک اسی طرح وہ رہیں گے۔ بہت بڑی نیک مخلوق ہے اللہ کی۔ تو فرشتوں نے وہ کھانا نہیں کھایا، ابراہیم نے سامنے رکھا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ تو کھانے پر نہیں اٹھ رہے، یہ تو کھانا نہیں کھا رہے۔ نَكِرَهُمْ، اس بات کو بڑا عجیب سمجھا اور اوپرا سمجھا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور دل ہی دل کے اندر ڈر بھی محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو تم سے ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ ڈر کیا تھا کہ یہ جو میرا لایا ہوا بچڑا تلا ہوا بھنا ہوا گوشت اچھا بھلا موٹا تازہ صحت مند یہ نہیں کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرے کوئی مخالف یا دشمن نہ ہو۔ دل کے اندر یہ ڈر آیا۔ اور اس وقت جو ہے نا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی چور ہوتا تھا، ڈاکو ہوتا تھا، کسی کا مخالف ہوتا تھا، دشمن ہوتا تھا، جس گھر میں اس کو ڈاکہ ڈالنا مقصود ہوتا، چوری کرنا مقصود ہوتا، یا مخالف دشمن کو اپنا بدلہ لینا ہوتا، انتقام لینا ہوتا نا، اس گھر کا وہ کھایا پیا نہیں کیا کرتے تھے۔ دوئی زبان چین سمجھ رہے ہو وہ نیمک حرامی نہ ان کریندے ہوں دے جڑے گھر چو کوئی کھا پی لے وے آنا اس وقت بندہ باویں جتنا بھی مخالف دشمن ہو گیا
اس گھر والے نو کسی قسم دا نقصان نہ ہی دیندا، اذیت نہ ہی پہنچیندا، کوئی تکلیف نہ ہی دیندا کہ اس گھر میں سے میں نے کھا لیا ہے، اس گھر کا میں نے نمک کھایا ہے، لہذا میں نمک حرامی نہیں کروں گا۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل ہی دل کے اندر ڈرے کہ ہو سکتا ہے میرے یہ کوئی مخالف دشمن نہ ہو جو یہ کھانا میرے گھر کا نہیں کھا رہے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہتے ہوں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قَالُوا لَا تَخَفْ، وہ فرشتے مہمان بول کر کے کہنے لگے کہ اے ابراہیم ڈریے نہیں، کسی قسم کا کوئی بھی خوف محسوس نہ کیجیے، اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہم آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ ہم کو تو اللہ رب العزت نے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے، ان پہ ہم نے عذاب اتارنا ہے، ان کو جا کے تہس نہس کرنا ہے۔ یہ لمبی بات ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ سناؤں گا کہ کس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا۔ بہرحال کہ ہم تو ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بھیجا کہ راستے میں آپ کو بھی بیٹے کی خوشخبری سناتے جائیں۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام پہلے بیٹے مائی ہاجرہ میں سے جو لونڈی تھی مائی سارہ کی، ان کی پہلی بیوی کی غلام تھی، پھر انہوں نے وہ ابراہیم علیہ السلام کو تحفہ میں دی، گفٹ کی، اس میں سے اللہ نے ایک بیٹا اسماعیل دیا جس کو کہا جاتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا۔ اور اب دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی وہ پہلی بیوی مائی سارہ جو عمر میں مائی ہاجرہ سے بڑی تھی، اب بڑھاپے کا زمانہ آ گیا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور مائی کی عمر سارہ کی عمر 99 سال۔ اب یہ فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا رہے ہیں، کہنے لگے ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے، خوشخبری سنائی بیٹے کی، فضاحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة، جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی تو آپ کی بیوی، بوڑھی بیوی، عمر رسیدہ بیوی، وہ بھی پاس کھڑی ہوئی ہے۔ جب فرشتوں نے خوشخبری دی فضاحکت، بیوی ہنس دی، مسکرانے لگ گئی، اور فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سناتے، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد بیٹا بڑی عمر زندہ رہے گا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، آپ کو ایک پوتا بھی عطا فرمائے گا جس کا نامی یعقوب ہوگا۔ بیٹے اسحاق کی بھی خوشخبری سنائی اور پوتے یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی۔ بیوی بڑی حیران ہوئی، مائی سارہ بڑی حیران ہے، بڑھاپے کا زمانہ، ابراہیم بھی پیغمبر بوڑھا، بیوی بھی بوڑھی، کہنے لگی قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ، کہنے لگی اے خوشخبری سنانے والو، میں بھی بظاہر بانجھ ہو گئی ہوں، اولاد جنم دینے کے قابل نہیں ہوں، بڑھاپے کا زمانہ، اور یہ میرا خامد، میرا شوہر، یہ بھی وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ بھی بوڑھا شیخ بن گیا، اب ہمارے ہاں اولاد کس طرح پیدا ہوگی؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ دونوں میاں بیوی بوڑھے، ایک کی 100 سال عمر، ایک کی ایک کم 100 سال عمر، اور اللہ رب العزت ان کو بیٹے کی اولاد کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ مائی صاحبہ بڑے تعجب کے اندر آئی کہ یہ کس طرح ہوگا، میں بھی بانجھ ہو گئی ہوں، اولاد جنم دینے کے قابل نہیں ہوں، اور یہ میرا شوہر، میرا خامد، میرا زوج جو ہے یہ بھی شیخ ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ لیکن وہ مہمان فرشتے کہنے لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے ابراہیم کی بیوی،
کیا تو اللہ رب العزت کے معاملے سے ان کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ وہ تو جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کہنے لگے کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے معاملے میں؟ کیوں بھائی، آج بھی وہی اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ یا اللہ بدلی ہو گیا ہے؟ یہ تو دنیا کی حکومتیں ہوتی ہیں نا، روزانہ عدلی بدلی تغیر تبدل، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی حکومت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آج بھی وہی اللہ ہے، وہی سننے والا ہے، لیکن مانگنے والی زبان نہیں ہے ہمارے پاس، مانگنے والا دل نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج بھی مانگیے، اپنے اللہ سے مانگیے، اولاد بھی مانگیے، روٹی کپڑا مکان بھی مانگیے، اور کسی سے کوئی امید توقع نہ رکھیے دنیا کے اندر، اللہ سے امید رکھیے، اللہ سے لو لگائیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اس کے سامنے گڑ گڑائیے۔ دنیا والوں کے سامنے ہم بڑی لجاجتیں کرتے ہیں، بڑی جا کے ایک دفعہ دروازہ، دوسری دفعہ دروازہ، تیسری دفعہ دروازہ، اخیر وہ بیچارہ تانگ آ کے کیا کہتا ہے دنیا دار تو، یار تین ایک میری نہیں آکھا کر دے سا ہڑنا میں میرے بوئے دیتے۔ لیکن اللہ کی ذات کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے سے مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، بار بار جو اس کے دربار میں آئے، بار بار اس کے در پہ جائے جھکے، اس سے بہت ہی خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت۔ تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں۔ انسان کہتا ہے میں تو ساری زندگی نمازیں پڑھ پڑھ کے تھک گیا، دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، میری تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تو تم سے یہ گلا ہے، شکوہ ہے، مجھے تو کوئی مانگنے والا نظر ہی نہیں آتا۔ بے نیازی دیکھ کر بندہ کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے فرمایا اے مائی صاحبہ، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کے اندر ہے، اللہ کے معاملہ پہ حیران ہو رہی ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت کی پہلے بھی تمہارے اوپر بڑی ہی برکات اور بہت زیادہ ہی رحمتیں اس نے تمہارے اوپر نازل فرمائی۔ بے شک وہی ساری صفتوں کا بزرگی کا مالک ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، باقی انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعہ پہ چلیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔